پیارے ساتھیوں، اسلام کی طرف سے مسلمانوں نے سب سے پہلی جو جنگ لڑی وہ جنگ بدر ہے، جسے مسلمانوں نے بہت ہی تنگی کے زمانے میں لڑی تھی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جنگ میں شامل صرف 313 لوگ تھے اور ان کے پاس تو ڈھنگ کے ہتھیار بھی نہیں تھے۔ صرف 8 یا 9 گھوڑے اور چند اونٹ اور 4 لوگ 3 لوگ باری لگا کر ایک دوسرے کے پیچھے سوار ہوا کرتے تھے۔ رمضان 4 ہجری، سخت دوپہر کی گرمی اور آگ کی طرح جلتی ہوئی ریت، بھوکے پیاسے اور نہتے مسلمان۔ چلیے جانتے ہیں اس جنگ کا کانٹیسٹ کیا ہے۔ اس میں خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ جنگ ہونے والی ہے۔ دراصل دوستو ہوا کچھ یوں کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کرائے اور اپنے سارے سامان مکہ ہی چھوڑ آئے تھے، تو حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا سارا سامان لیا اور ملک شام بزنس کرنے چلے آئے، تاکہ اس سے جو نفع ہو اس سے ہتھیار خرید کر مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کیا جائے اور ان سے جنگ لڑ جائے اور ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ جب اس خطرناک پلاننگ کا علم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا کہ سفیان شام گئے ہیں اور وہاں سے جو نفع ہونے والا ہے اس کو ہمارے خلاف استعمال کریں گے، تو انہوں نے سوچا کہ راستے میں ان سے ملاقات کی جائے اور ان کے مال کو لے لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان سے مشورہ لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ ہمیں باہر نکل کر ان سے لڑنا چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا۔ لیکن ساتھیوں، دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھ ہی نہیں رہے تھے، آپ تو انڈائریکٹلی انصار صحابہ سے مخاطب تھے کہ دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ ساتھیوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مہاجرین کے مدینہ کے اندر ہی پروٹیکٹ کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ انکار نہ کر دیں اور ہمارا ساتھ دینے سے منہ نہ موڑ لیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے صحابہ سے پوچھ لیا اور پھر بھی آپ نے پوچھنا چاہا، تو حضرت سعد بن عبادہ جو پاس ہی کھڑے تھے اور انصار کے ایک قبیلے کے سردار تھے، آپ نے بھانپ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارادہ ہے۔ آپ نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں سمندر میں گھوڑا ڈالنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم ڈال دیں گے اور یقیناً اس کو پار کر لیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں جو اپنے نبی کو کہہ دے گی کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں اور ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ ہم تو آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سنا تو تمام صحابہ کو لے کر سفیان سے ملاقات کرنے چلے گئے۔ اور پھر جب حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو آپ نے قریش کو خط لکھا کہ مسلمان ہمیں روکنے آ رہے ہیں، تم لوگ لشکر بھیجو، اور خود سفیان رضی اللہ عنہ نے راستہ بدل لیا۔ اب جب قریش کو خط ملا تو یہ لوگ تیاری کے ساتھ لڑنے آئے، جن میں 1000 کا لشکر ان کے ساتھ تھا، اور یہ لوگ آ گئے اور سفیان رضی اللہ عنہ نے راستہ بدل لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی نہیں تھا، اور راستے میں قریش سے ملاقات ہو گئی جس کا سردار ابو جہل ہی تھا، اور پھر جنگ ہوئی اور اس کا نتیجہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ ساتھیوں، جب قریش کا لشکر سامنے آ گیا تب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ سفیان نے راستہ بدل لیا ہے اور اب آپ کو جنگ لڑنی ہے۔ آخری وقت تک اللہ تعالیٰ نے نبی کو نہیں بتایا تھا کہ جنگ لڑنی ہے۔ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی اور اس کو قرآن میں مینشن کیا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 9۔ اگر آپ چاہیں تو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو میں نے تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے کی جو لگاتار آگے پیچھے اتر رہے تھے۔ ساتھیوں، اب ہمیں اجازت دیجیے اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔